السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم ہے، کل یوم مزدور لیبر ڈے یعنی کہ 1 مئی ہے۔ 1 مئی کی تاریخ کا تو بہت سو کو علم ہوگا اور بہت سو کو اس کا میں پس منظر سمجھاتا چلوں کہ 19ویں صدی کے آخر میں امریکہ میں جب صنعتی مزدوروں کی حالت زار بہت خراب تھی، بہت زیادہ ٹائم لیا جاتا تھا اور اجرت کم دی جاتی تھی اور سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں، تو اس دور میں مزدوروں نے جدوجہد کی اور تحریک چلائی اور 1894 یعنی 19ویں صدی کے آخری عشرے میں اس وقت کے امریکی صدر نے عام تعطیل کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں 1 مئی کو مزدور ڈے یعنی کہ لیبر ڈے منایا جاتا ہے اور باقی ساری دنیا امریکہ کے مزدوروں کی تقلید میں یہ دن مناتی ہے۔ پاکستان میں بھی یہ دن بظاہر زور و شور سے منایا جاتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس شہر میں مزدور جیسا در بدر کوئی نہیں، جس نے سب کے گھر بنائے اس کا گھر کوئی نہیں۔ یقیناً کل 1 مئی لیبر ڈے ہے، چھٹی ہوگی۔ کس کی چھٹی ہوگی؟ آفیسروں کی چھٹی ہوگی، اشرافیہ کی چھٹی ہوگی، سیٹوں کی چھٹی ہوگی، سرکاری ملازمین کی چھٹی ہوگی، چند ایک پرائیویٹ کمپنیاں بھی بند ہوں گی، مگر مزدور تو کام پہ جائے گا، اس کی کوئی چھٹی نہیں ہوگی کہ اس نے تو روز کا سودا بھی لانا ہے، دوائی کی پرچی بھی گھر پہ رکھی ہے، بچوں کی فیس بھی دینی ہے، دیگر ضروریات زندگی بھی ہیں، جس کے لیے اس کو روز کے روز جا کے کنواں بھی کھودنا ہے اور پانی بھی نکالنا ہے۔ یعنی مزدوری کرے گا تو کام چلے گا، نہیں تو کام نہیں چلے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ لگ گئی تو روزی، نہیں لگا تو روزہ۔ مزدور تو رمضان المبارک کے بعد بھی بہت سارے دن روزوں کی طرح ہی گزار دیتا ہے۔ پاکستان میں مزدور کی حالت دار کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر مزدور تحریک کا آغاز اور عروج دیکھیں تو یہ ایوب خان کا دور تھا، جس میں لیبر فیڈریشن اور دیگر اس طرح کے ادارے وجود میں آئے جہاں پہ مزدور کے حقوق کی بات ہونے لگی، اور اس کو بھٹو کے دور میں جا کے عروج ملا۔ ضیاء اللہ کی حکومت آنے تک یہ ساری مزدور تنظیمیں اور ان کی یونینیں ختم ہونے کے برابر ہو گئی تھی، اور ابھی بھی جو مزدور یونینز موجود ہیں وہ پاکٹ یونینز ہیں، وہ اپنے آجر کی یعنی سرمایہ دار کا تحفظ کر رہی ہوتی ہیں۔ حقیقی معنوں میں وہ لیبر فیڈریشن اور مزدور کے حقوق کی بات کرنے والے مزدور رہنما ختم ہو گئے۔ ابھی مزدور کی آواز کوئی نہیں اٹھاتا۔ انڈسٹری تقریباً ٹھیکے پر چلی گئی ہے، مزدور کے کوئی بینیفٹس نہیں ہوتے، کوئی قواعد و ضوابط نہیں ہوتے، کوئی معاہدہ، کوئی شرائط، کوئی بینیفٹس اس کو نہیں ملتے، بس ٹھیکیدار کے حوالے کوئی یونٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے مزدور بھرتی کرتا اور نکالتا رہتا ہے۔ اس میں مزدور پرمنٹ نہیں ہوتا، مستقل نہیں ہوتا، اور اس کو مستقل ملازمت کے فوائد بھی نہیں مل پاتے۔ یعنی کہ پاکستان میں لیبر یونین اور لیبر فیڈریشن کا تصور نہ ہونے کے برابر ہے یا تقریباً ختم ہی ہو گیا۔ اس کے پیچھے بھی مزدور یونین بھی شامل ہیں، سرکاری ادارے بھی شامل ہیں اور حکومت وقت کی نااہلیاں بھی شامل ہیں۔ اس میں سب سے اہم کردار ہمارے عوامی نمائندوں کا ہوتا ہے، جو مزدور کی بات کر کے، کسان کی بات کر کے، عام آدمی کی بات کر کے ایوان میں پہنچ تو جاتے ہیں، مگر وہاں لیجسلیشن یعنی قانون سازی کے لیے جاتے ہیں، وہ نہیں کر پاتے یا نہیں کرنا چاہتے، جس کے نتیجے میں مزدور اور اس کے حقوق بالکل نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ اپنے دائیں بائیں آس پاس نظر دوڑائیں تو انڈسٹری سے ہٹ کر بھی جو مزدور ہے اس کی بھی حالت دیگر گوں ہے۔ اس کی بھی روزی لگ گئی، کام چل گیا تو ٹھیک ہے، تو 1000-1500 دہاڑی لگ گئی یا 2000 لگ گئی، مگر حقیقی معنوں میں جو پورے ملک میں مہنگائی کا گراف پہنچا ہوا ہے اس کے مقابلے میں تو یہ انکم کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کو کوئی اور فیسلٹی نہیں ہوتی۔ مکان کرائے کا ہے، بچے ہیں ان کا اسکول بھی دیکھنا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، مہمان نوازی بھی ہے اور دیگر معاملات بھی ہیں۔ جبکہ صنعتی اداروں میں تو مزدور کا حقوق تلف کرنے کے لیے ٹھیکیداری نظام جو آ گیا ہے تو اسی کے ذریعے تمام معاملات ڈیل ہو جاتے ہیں اور مزدور کو اس کے کوئی رائٹس بھی نہیں دینا پڑتے ہیں۔ ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک سوشل سگنل بن سکتے ہیں، ایک آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنے دائیں بائیں دے سکتے ہیں کہ ہم کسی مزدور کو کیا حق دیتے ہیں۔ ہم کسی ہوٹل میں کھانا کھانے چلے جائیں، 8-10 ہزار بل بنتا ہے تو ہم 1000-2000 ٹپ دے آتے ہیں، مگر کیا یہی عمل ہم کسی بائکیا والے کے ساتھ، کسی فوڈ پاندا والے کے ساتھ، یا کسی موچی کے ساتھ، نائی کے ساتھ، دردی کے ساتھ، یا اس طرح جو اپنے ہنرمند سے یا غیر ہنرمندی سے ہمیں مستفید کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس کو دے پاتے ہیں؟ یقیناً اکثریت کا جواب نفی میں ہوگا۔ ہم اس حوالے سے ان کی کوئی خاص خدمت نہیں کر پاتے ہیں، ان کے حقوق نہیں دے پاتے ہیں۔ جب تک ہم دوسرے کا درد، دوسرے کا حق نہیں سمجھیں گے، ہم اپنے معاملات کو اور چیزوں کو بہتر نہیں کر سکتے۔ دنیا میں اگر تبدیلی لانی ہے، معاشرے میں، سوسائٹی میں، ملک میں، شہر میں، محلے میں، گلی میں، تو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ آپ کی انفرادی تبدیلی اجتماعی انقلاب کی طرف پہلا قدم بن سکتا ہے۔ تو مزدور کو ہی آپ اپنا
ایک رول ماڈل بنا لیں اور اس پر ورکنگ کر لیں، کام کر لیں کہ ہم مزدوروں کو حقوق میں کسی بھی لحاظ سے اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کیا ہمارے گھر جو مزدور کام کرنے آتا ہے ہم اسے چائے پانی کا پوچھتے ہیں؟ کیا کھانے کے ٹائم اسے کھانا دیتے ہیں یا پوچھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یقیناً ایسا کرتے ہوں گے، مگر بہت سارے لوگ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو دائیں بائیں دیکھیے، آواز اٹھائیے، ضمیر کی آواز پہ لبیک کہیے اور معاشرے کو، سوسائٹی کو، شہر کو بدلنے کی کوشش میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ آپ کی آج ایک آواز، آپ کا ایک سوال، آپ کی ایک کوشش گنی جائے گی، لکھی جائے گی، کاؤنٹ ہوگی اور نظام کے بدلنے میں اپنا حصہ ڈالے گی۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ملیں گے اگلے کسی نئے ٹاپک میں، کسی نئی بات، کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔